السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ پچھلا چیپٹر ہم نے پڑھا تھا ایمان باللہ۔ آج ہم اس کا بیٹے بک ورک یعنی کوشچن آنسر کر رہے ہیں۔ تو کوشچن آنسر میں آپ دیکھیے کیا ہے مشق، جواب دیجیے۔ سوال نمبر 1 ہے اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ لمبی چوڑی دنیا اور کروڑوں انسان خود بخود پیدا نہیں ہو گئے ہیں، بلکہ ان کا ایک پیدا کرنے والا ہے، اس کا نام اللہ ہے، اور اسی پر ہم ایمان لائے ہیں۔ تو اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم زمین آسمان کو دیکھیں اور اس لمبی چوڑی دنیا کو دیکھیں، کس نے بنایا ہے اس کو؟ بنانے والا اللہ ہے، اسی پر ایمان لائے ہیں، یہ مطلب ہے۔ دوسرا ہے اللہ پر ایمان لا کر ہم کس طرح ہر ایک کی بندگی سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اللہ پر ایمان لا کر ہم ہر ایک کی بندگی سے آزاد ہو جاتے ہیں، کسی بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے سر نہیں جھکاتے۔ ہمارا یقین ہے کہ اس کے سوا بندگی کے لائق کوئی نہیں ہے، ہم صرف اسی سے ڈرتے ہیں۔ ہر ایک کے آگے ہم سر نہیں جھکاتے، ہم صرف اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور اسی کا کہا مانتے ہیں، اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ تو اس لیے جب اللہ کی بات کو ہم نے مان لیا، اس پر ایمان لے آئے، تو ہر جگہ جگہ سر جھکانے سے ہم آزاد ہو گئے۔ صرف ایک خدا کی مانتے ہیں، اسی سے ڈرتے ہیں، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اگلا سوال ہے یہ کس نے کہا جو اللہ سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے؟ جواب ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی حضرت عمر نے فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف آ جائے، اللہ سے ڈرنا آ جائے تو ہر چیز اس سے ڈرتی ہے۔ اگلا سوال ہے پوری دنیا پر سوال نمبر 4 اس سبق میں کن کن لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ تو اس سبق میں سب سے پہلے ہے ماں باپ کا حق، بہن بھائیوں کا حق، رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ماں باپ کا حق ادا کرنے کا تذکرہ کیا گیا ہے، بہن بھائیوں کا حق ادا کرنے کا تذکرہ کیا گیا ہے، رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پوری دنیا پر اللہ کی حکومت ہے، اس بات کی وضاحت کیجیے۔ پوری دنیا پر اللہ کی حکومت ہے، اس کی خدائی میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ زمین و آسمان میں اسی کا حکم چلتا ہے۔ پوری دنیا پر اللہ کی حکومت ہے، اس کی خدائی میں دوسرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی کے حکم سے سورج نکلتا ہے، اسی کے حکم سے ڈوبتا ہے، ہر ایک چیز اللہ کی حکم کی محتاج ہے۔ تو پوری دنیا پر اللہ کی حکومت ہے۔ اس سے اگلا سوال ہے اللہ اکیلا ہے، اس بات سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ اکیلا ہے، اللہ اکیلا ہے، اس بات سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جواب اللہ اکیلا ہے، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ بیٹا بیٹی، نہ اس کا کوئی خاندان ہے۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ اس کے بعد بیٹے اگلا سوال ہے اللہ پر ایمان لانے کے بعد ہمارے اندر کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں؟ اللہ پر ایمان لانے کے بعد ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے دل لگاتے ہیں، اس کے حکموں پر چلتے ہیں، جن باتوں سے اس نے روکا ہے اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتے، اور جن باتوں کا اس نے حکم دیا ہے اس کو جی جان سے کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔
اس کے بعد بیٹے اگلے پیج پر آپ نے اس طرح کرنا ہے، خالی جگہیں بھرو۔ یہ دیکھیے آپ، خالی جگہیں پر کیجئے۔ نمبر 1 پر ہے چاند اسی کے ڈیش سے نکلتا ہے، تو ڈیش میں لکھیں گے آپ حکم۔ نمبر 2، موت اور زندگی اسی کے میں ہے ڈیش، اختیار، اس کے اختیار میں ہے۔ نمبر 3، ہم اللہ کی ڈیش سے ڈرتے ہیں، ڈیش پہ آئے گا پکڑ، ہم اللہ کی پکڑ سے ڈرتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ انصاف کو کرتا ہے، ڈیش پسند کرتا ہے، اللہ انصاف کو پسند کرتا ہے۔ یہ لکھا ہوا بیٹے نوٹ بک میں ایسے بنانا ہے۔ یہ دیکھیے آپ، پہلے میں حکم آئے گا، دوسرے میں اختیار آئے گا، میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، تیسرے میں پکڑ آئے گا اور چوتھے میں پسند آئے گا۔ ٹھیک ہے بیٹے، یہ بک ورک ہے ہمارا، اچھی طرح کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔